أشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allah's finally اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی. ایک تو عید الفطر ہے اور دوسرا جمعہ کا دن ہے جس کو ہمارے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے لیے عید قرار دیا. عید کا لفظی ترجمہ تو ایسی خوشی ہے جو بار بار آئے. اس لحاظ سے اسلامی عیدیں ہر سال آتی ہیں، لیکن ہر عید جو نئے سال میں آتی ہے وہ ایک مومن کے لیے بالکل ایک نئی عید ہوتی ہے، کیونکہ اس میں وہ اللہ اپنے خدا اپنے رب کے شان کے نئے جلوے دیکھتا ہے، اس کی محبت کی نئی چاشنی اس کو ملتی ہے. اور اس عید کے مضمون کو سمجھنے کے لیے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کو سننا ہوگا جس میں آپ عید کا حقیقی مفہوم اور کون سا دن ہے جو سب سے زیادہ برکت والا ہے اس پہ روشنی ڈالتے ہیں. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام صاحب آپ ان سے فرمائیں زولتن بدینتن الصلوۃ والسلام عید کے حقیقی مفہوم پہ روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں، صاحب یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ایسے دن مقرر کیے ہیں، جملہ ان دنوں کی جمعہ ادا کیا اور اسی دن ان کی توبہ منظور ہوئی تھی، اور بھی بہت سی برکات اور خوبیاں اس دن کی معصور ہیں یا حدیث میں درج ہیں. ایسا ہی اسلام میں دو عیدیں ہیں، ان دونوں دنوں کو بھی بڑی خوشی کے دن مانا گیا ہے اور ان میں بھی عجیب عجیب برکات رکھی ہیں. لیکن یاد رکھو کہ یہ دن بے شک اپنی اپنی جگہ مبارک اور خوشی کے دن ہیں، لیکن ایک دن ان سب سے بھی بڑھ کر مبارک اور خوشی کا دن ہے. مگر افسوس سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نہ اس دن کا انتظار کرتے ہیں اور نہ اس کی تلاش، ورنہ اگر اس کی برکات اور خوبیوں سے لوگوں کو اطلاع ہوتی یا اس کی پرواہ کرتے تو حقیقت میں وہ دن ان کے لیے بڑا ہی مبارک اور خوش قسمتی کا دن ثابت ہوتا. کے دن سے زیادہ مبارک اور زیادہ بابرکت تعریف فرمایا. آپ فرماتے ہیں وہ دن کون سا دن ہے جو جمعہ اور عیدین سے بھی بہتر اور مبارک دن ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ دن انسان کی توبہ کا دن ہے جو ان سب سے بہتر ہے اور ہر عید سے بڑھ کر ہے. اب توبہ کا یہ مطلب نہیں کہ انسان جو ہے بغیر سوچے سمجھے منہ سے توبہ توبہ کرتا رہے. توبہ مطلب ہوتا ہے کہ انسان پہلے جا رہا تھا، خدا سے جو دور جا رہا تھا، اس کا رخ خدا کی طرف نہیں تھا، اب وہ واپس پلٹا اور خدا کی طرف سفر شروع کر لیا، تو یہ توبہ ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں اس لیے کہ اس دن وہ بد اعمال نامہ جو انسان کو جہنم کے قریب کرتا جاتا ہے اور اندر ہی اندر غضب الہی کے نیچے سے لا رہا تھا، دھو دیا جاتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. حقیقت میں اس سے بڑھ کر انسان کے لیے اور کون سا خوشی اور عید کا دن ہوگا کہ اسے ابدی جہنم اور ابدی غضب الہی سے نجات دے دے. توبہ کرنے والا گناہگار جو پہلے اللہ تعالیٰ سے دور اور اس کے غضب کا نشانہ بنا ہوا تھا، اب اس کے فضل سے اس کے قریب ہوتا اور جہنم اور عذاب سے دور کیا جاتا ہے. کہ اس رمضان کے مہینے میں اس نے اپنے فضل سے ہم نے اپنی طرف واپس لوٹنے کی جو ہے وہ توفیق عطا کی اور ہم نے ایک سفر شروع کیا جو خدا کے قریب کرتا جاتا ہے اور شیطان سے دور کرتا جاتا ہے. اب اسی پوائنٹ کو ہمارے پیارے امام حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ ابن العزیز
بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اس اہم نقطہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کرم اور یہ عیدیں مستقل مزاجی اور استقامت دکھاتے ہوئے خدا تعالیٰ کا ہو جانے سے حاصل ہوتی ہیں۔ فرمایا اور یہ عیدیں مستقل مزاجی اور استقامت دکھاتے ہوئے خدا تعالیٰ کا ہو جانے سے حاصل ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں پس رمضان میں راتوں کو اٹھ کر خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تعمید کی ہم نے جو کوشش کی ہے، رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے قسم قسم کے کھانوں اور دوسری جائز باتوں سے ہم نے دن کے ایک حصہ میں اپنے آپ کو روکے رکھا، جس نے اطاعت کا ایک عظیم درس ہمیں دیا۔ رمضان میں جو اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے اپنے اموال کو اپنے بھائیوں کی ضروریات کے لیے اور دینی ضروریات کے لیے خرچ کیا ہے، ان سب باتوں سے جو نیک عادات پیدا ہوئی ہیں، ان عادات کو، ان نیکیوں کو حسب توفیق جاری رکھنا استقامت ہے، اور یہی ایک مومن کا شیوہ ہے جو جنت کی خوشخبری کا باعث بنتی ہے اور جو حقیقی عید دلانے کا باعث بنتی ہے۔ اللہ کرے ہم یہ خوشخبریاں پانے والے ہوں اور ہماری عید حقیقی عید بن جائے۔ وائٹا حضور اس خطبے کو خاکسار ختم کرتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اگر ہماری عبادتوں میں، ہمارے روزوں کے حق ادا کرنے میں کمیاں بھی رہ گئی ہوں، تب بھی خدا تعالیٰ یوم الجائزہ کی برکت سے، انعامات کے دن کی برکت سے ہمیں انعامات و کرام سے محض اور ناز اپنے فضل سے نوازتا رہے، ہمیں اپنی رحمت اور بخشش کے صدقے ہمیشہ نوازتا رہے۔ ہم بھی آج اپنے گھروں کو اللہ تعالیٰ کے اس بہت بڑے انعام کو لے کر لوٹیں۔ ہم اس گروہ میں شامل ہوں جن کے بارے میں مغفور لہم کہا گیا، یعنی جن کو بخش دیا گیا ہے۔ ہم خدا تعالیٰ کی تمام تر رحمتوں کے وارث بن جائیں تاکہ ہماری عید حقیقی خوشیوں کی عید بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ یهده الله فلا مضل له ولا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده۔ آپ کی دلی مرادیں پوری ہونے کی دعا کو مستقل اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیں، اور حضور انور نے ان دنوں میں خاص طور پہ جو دنیا کے حالات ہیں اس حساب سے دعا کی بھی تلقین فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خود جو ہے وہ اب تباہ کرے اور مظلوموں کو بچا لے اور مسکینوں کو محفوظ رکھے۔ اسی طرح اس دعا میں جو حضور نے پچھلے خطبات میں توحید کے قیام کے لیے دعا کی طرف توجہ دلائی، یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید دنیا پہ قائم ہو جائے اور واحد خدا کی پرستش جو ہے وہی ہر طرف نظر آئے۔ پھر اپنی دعاؤں میں جتنے بھی بیمار ہیں طرح طرح کی بیماریوں میں، بعض جسمانی بیمار ہیں، بعض روحانی بیمار ہیں، بعض مختلف مصائب کا شکار ہیں، چٹیوں میں دب گئے ہیں، اپنی کامل عقلی یا پلاننگ کی غلطی سے جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، تو ان سب کے لیے دعا کرنا اور بڑی انسان کی ہدایت کے لیے دعا کرنا، اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ خدا سے خدا کو مانگ لینا اور اس کی منت کر کے اس کا ہو جانا۔ یہ اپنی ذات میں بھی رکھیں اور اپنی اولاد کو بھی اسی راہ پہ چلائیں۔ وہ مل جائے تو عیدیں ہوتی ہیں اور رہتی عیدیں ہیں، وہ نہ ملے تو یہ عارضی وقت ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے اور انسان پھر بے نصیب ہی ہوتا ہے۔ وہی عید ہے اس کا مل جانا ہی، اور وہ عید مل گئی تو سمجھو سب کچھ مل گیا۔ پھر دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں جو مختلف اپنی ایسی پریشانیوں میں مبتلا ہیں جنہیں وہ بیچارے بیان بھی نہیں کرتے، سفید پوش ہیں،
نہیں چاہتے کہ ان کی جو ننگ ہیں وہ ظاہر ہوں، بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، شادیاں جو ہیں وہ مناسب رشتے نہیں مل رہے، عمریں بڑی ہو رہی ہیں، اور یہ ایسی پریشانی ہے جن کے گھروں میں ایسے بچے بچیاں ہوں وہی اس کو بہتر جانتے ہیں۔ تو سارے احمدی بچے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں ہیں، اس لیے سب کو ذہن میں رکھ کے دعا کیا کریں۔ آئیں اب دعا کر لیں۔ دعا